اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، ماہ رجب میں کا آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں، وضاحت فرمائیے۔ یہ وظیفہ جن حضرات کے ذہن میں غلیظ خیالات آتے ہیں ان کے لیے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں؟ کیا آپ نماز کے دوران یہ خیالات میں کھو جاتے ہیں؟ ایسا ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ رب العزت آپ کو خاص کرم ہے، اللہ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے من میں دماغ میں الٹے سیدھے گندے خیالات آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور الٹے سیدھے گندے خیالات آ جانا شروع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں نماز بھی رکعت ہی بھول جاتے ہیں اور انہیں کتنی رکعت پڑھی، کہ ان کو ان خیالات کو پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے پیش امام بھی 4 رکعت نماز کو فرض پڑھانے کے بجائے 3 رکعت نماز پڑھا بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ان خیالات کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ آخر یہ خیالات آتے کیوں ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے یہ انسان کے دماغ میں کب آتے ہیں، اس میں اللہ کا کیا راز ہے؟ کیا یہ ویڈیو میں آپ تمام کو اس راز بتائیں، کیا خیالات آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک پیارا سا لائک کیجئے اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ ایسے ہماری ہمت افزائی ہو اور آپ تمام کو نالج ملتے رہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے یہ خیالات 3 قسموں کی وجہ سے آتے ہیں۔ 3 قسموں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک وہ خیالات جو فرشتوں کے ذریعے آتے ہیں، دوسرے وہ خیالات جو شیطان کے ذریعے سے آتے ہیں، اور تیسرا وہ خیالات جو انسان کو اپنی فطرت ہوتی ہے اس کی نفس سے آتے ہیں۔ جو انسان کی نفس سے فطرت ہوتی ہے دوستو، اس کے نفس سے خیالات آتے ہیں، وہ نیکی کی ہوتی ہے، کیونکہ یہی انسان کی فطرت، اس کا نفس اس کو گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ جب کوئی انسان کوئی سوچتا ہے وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، پر اس کی نفس اس کا گناہ کرنے سے گواہی نہیں دیتا ہے، کیونکہ انسان کے جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہیے وہ یہ گناہ نہ کرے، لیکن جو شیطانی خیالات، جو وسوسے ہوتے ہیں، اس کی حاوی ہونے کے طریقے سے گناہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کن لوگوں کے پاس گندے خیالات ڈالتا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے فطرت اچھی ہوتی ہے، جو صاف دل کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شراب خانے میں بڑے ہوئے، شیطان نے ان کو کبھی جا کے بہکایا؟ کبھی نہیں بہکایا، بلکہ ان کی دیوار کبھی خیالات نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہے وہ بہکے ہوئے، تو ان کو بہکا چکا ہے، وہ ہے گنہگار، وہ ہے اللہ سے دور، تو ان کے دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے۔ جس بندے کے دل اور دماغ میں خیالات آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بندہ نیک ہے، جس کا دل صاف ہے۔ شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان کچھ گناہ کرانا چاہ رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بندہ گناہ کی اور جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ گناہ کی جانا چاہتا ہوتا تو شیطان اس کو گندے خیالات ڈال کر گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور جو فرشتہ ہمارے کام میں آتا ہے، سارے کاموں کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ جیسے ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا سیدھے کاندھوں پر جو بیٹھا فرشتہ فوراً اس نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ اور دیکھیے آپ، کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم نے نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، فرشتہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ تب لکھا جاتا ہے جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، سیدھے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ انتظار کرتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، اور اگر وہ فوراً توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھا بھی نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ہمارے پر، اللہ کی نعمت ہے جو فوراً گناہ نہیں لکھتا ہے، بلکہ انتظار کرتا ہے۔ شاید ہمارے توبہ کے بعد آپ نے نیت کی تہجد کی نماز پڑھنا ہے، آپ کی آنکھ نہیں کھل پائی، تو یہ ثواب آپ نے فرشتہ جو رہتا ہے وہ اپنا ثواب مل گیا اس کا، آپ کی نیت تھی فجر نماز پڑھنے کی اور نماز ادا نہیں ہوئی، فرشتہ آپ کی نیت پہنچا دیا۔
آپ نے نیت کیا گناہ کریں گے رات میں تو اس ٹائم تک نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ نے چوری یا گناہ نہیں کرے. سوچو کتنا بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے اپنے پر. تو دوستو ثواب آپ کو مل گیا. آپ کی نیت تھی, دل میں ارادہ کیا آپ کو رات میں چوری کریں گے تو آپ کا گناہ نہیں لکھے گا, اس وقت تک نہیں لکھے جائے گا جب تک آپ کو گناہ چوری نہ کر لیتے. سوچو کتنا بڑا اللہ کا پاک کا فضل و کرم ہے. اللہ آپ کی نیک ارادے پر ثواب دے رہا ہے جبکہ گناہ ارادے پر گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے. جب تک آپ گناہ کر نہ لیں, آپ سمجھ چکے ہوں گے کسی بھی انسان میں الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں تو وہ انسان سیدھے راستے پر ہے, وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے. شیطان اپنی کوششوں سے بھٹکانے میں لگا ہوا ہے. جس کا وعدہ اللہ سے کیا میں نے نیک بندوں کو بھٹکاتے رہوں گا. بس آپ کو وسوسوں سے بچنا ہے. شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس کو اتارا ہے. جب بھی آپ کو الٹے سیدھے خیالات آئے سورہ الناس کو پڑھیں. سورہ الناس بہت پاورفل آیت ہے. قل اعوذ برب الناس, لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس, لوگوں کے مالک کی. الہ الناس, لوگوں کی معبود کی پناہ میں. من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والے شیطان کی شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, کیا وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اس صورت کو شیطانوں کے وسوسے سے بچنا ہے تو سورہ ناس پڑھ کر دم کر لے. تم میرے نیک بندوں کو کبھی نہ بھٹکاؤ گے. اللہ نے فرمایا جو بندہ سورہ ناس پڑھتا ہے ان کو کبھی نہیں بھٹکائیں گے. جو شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطانوں کی چال پہ پھنستا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیک بندوں کو ہر وسوسوں سے پناہ میں رکھتا ہے. آمین. پیارے دوستو, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ میں ہماری دعا, اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام کو اس عمل سے آپ تمام کو فائدہ عطا ہو اور ہم تمام کو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.